إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
جو بار بار آپ کے گوش پورا چاہے بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے مجھے اور سننے کے بعد عام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بات سے واقف کہ انشاءاللہ عزیز جلد کے بعد یہ دن آنے والا ہے کہ جس دن اللہ کو سوائے کیوں بہانے کے اور عمل پسند نہیں، یعنی کہ اس دن جانور کا ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا اللہ اس دن کے تمام اعمال سے محفوظ ہے، یعنی کہ یوم النحر یعنی کہ قربانی والی ذبیحہ اور یہ دن بہت عظیم ہے۔ اور یہ دن ہمیں اس کی یاد آتا ہے کہ جب اللہ تعالی بڑھاپے میں ہوئے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ یہ تو میرے اللہ تعالیٰ سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو تیار تھے کاٹنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام تیار تھے کٹنے کے لیے، لیکن میرا اللہ بچانے کے لیے چھری کی حیرت ہے کہ چھری کافی مارتی ہے، چھری کٹتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی کہ یہ سبزی ہے، یہ پھل ہے یا کسی جسم۔ جب چھری آپ چلائیں چھری نے آپ سے پوچھا کہ میں تو سبزی کاٹنے والی ہوں، میں جسم کو نہیں کاٹوں، کبھی نہیں پوچھا، کیونکہ چھری کی فطرت ہے کاٹتے ہیں۔ اور یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کاٹنے کے لیے تیار ہے، اسماعیل علیہ السلام کٹنے کے لیے تیار ہے، چھری بھی کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ چھری کی فطرت ہے کاٹ کے نہ، میرے اللہ کی قدرت ہے چھری کے نیچے سے بھی بچا لیتا۔ اللہ آگ کی قدرت ہے چلا آگ کے اندر کیا رکھو بھی جل جائے، لکڑی رکھو وہ بھی جل جائے، اس میں کپڑا رکھو وہ بھی جل جائے۔ آگ جلانے سے نہیں پوچھتی کہ جلاؤں، آگ کی طرف ہے جلا دینا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تیار ہیں، ابراہیم علیہ السلام جلانے کے لیے تیار ہے، آگ جلانے کے لیے تیار ہے، آگ کی طرف ہے جلا دینا، اللہ کی قدرت ہے آگ اس سے بھی بچا لے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یوم النحر یہ دن ہمیں یاد ہے کہ وہ دن یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، اور میرے اللہ نے بچایا اور رہتی دنیا تک ہمارے لیے یہ سنت بن گئی،
لوگوں کبھی غور کرو، اگر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے، آج ہمارے لیے اپنے بیٹے ذبح کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم تو ہر حال میں پورا کرنا ہی تھا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، ابراہیم علیہ السلام ذبح کر دیتے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ آج اپنے بیٹوں کو ذبح کر سکتے تھے؟ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ میرے اللہ نے آسانی بنائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کا امتحان لے رہا تھا، اور وہ کیوں لے رہا تھا یہ اللہ جانے، اس کا خلیل جانے، ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ اللہ اپنے خلیل سے امتحان لے رہا تھا، اللہ نے امتحان لینے کی انتہا کر دی، ابراہیم علیہ السلام نے امتحان پاس کرنے میں انتہا کر دی۔ اللہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 لوگوں پیش انبیاء کرام، اللہ نے کسی نبی کے اتنے امتحان نہیں لیے جتنے امتحان ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ کریم ہمیں اس سنت کو صحیح معنی میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے گفتگو کی جائے، کیونکہ یوم النحر انشاءاللہ منگل کو آ رہا ہے۔ اللہ صحت و عافیت والی ہمیں زندگی بھی عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی، جان کو قربان کرنا، سب سے پہلے اس دنیا میں قربانی کس نے کی؟ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیت 27 ہے، اللہ کریم نے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ خالق کائنات نے سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ اللہ کریم نے واقعہ بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، ایک حابیل ہے ایک قابیل ہے، قابیل بڑا ہے حابیل چھوٹا ہے۔ واقعہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، مختصر بات کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے نظام بنایا، ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا ہے، ایک جوڑا شام کو پیدا ہوتا ہے۔ صبح پیدا ہونے والا جوڑا خوبصورت ہے، شام کو پیدا ہونے والا جوڑا اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ اور نظام یہ ہے کہ جو صبح لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی شادی ہوگی شام میں پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور جو صبح لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی شادی ہوگی شام کو پیدا ہونے والے لڑکے سے۔ یہ نظام اللہ کریم نے شروع کیا، کیونکہ جو بچہ صبح پیدا ہوتا ہے شام تک وہ جوان ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حابیل شام کو پیدا ہوئے، قابیل صبح پیدا ہوئے۔ قابیل کہنے لگا جو شام کو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، میں تو اس لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ میں بھی خوبصورت ہوں،
لڑکی بھی خوبصورت ہے، شام کو پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت ہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ خالق کائنات نے فرمایا دونوں قربانی کرو، دونوں حبیل بھی کبیر بھی قربانی کرو، جانور قربان کرو، جانور ذبح کرو۔ جس کا جانور قبول ہو گیا، جس کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی مرضی پوری کر دی جائے گی۔ لوگوں یہاں خیال کرنا، حبیل نے بھی قربانی کی، کبیل نے بھی قربانی کی۔ حبیل کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے، کبیل کی قربانی عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ حاصل نہیں، کبیل نے اس لیے قربانی کی کہ مجھے وہ لڑکی حاصل ہو جائے، لیکن حبیل نے قربانی کی میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کریم اخلاص دیکھتا ہے، جانور نہیں دیکھتا۔ جانور 4 فٹ کا ہو یا 14 فٹ کا ہو، اللہ اخلاص دیکھتا ہے، تیرا تقویٰ دیکھتا ہے، تیرے دل میں اللہ کے بارے میں کتنی محبت ہے اللہ وہ دیکھتا ہے۔ اور قبولیت کا انداز یہ تھا کہ جانور ذبح کر کے رکھ دیے جاتے میدان کے اندر، اور جس کی قربانی اللہ کو قبول ہوتی آسمان سے بجلی گرتی اور وہ جانور جلا کر کے چلی جاتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کا جانور ویسے کا ویسے پڑ جاتا۔ امت محمدیہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے اور میرے عملوں کے اوپر میرے اللہ نے کتنا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اس وقت قربانی کا فوراً پتہ چل جاتا ہے کس کی قربانی اللہ کو قبول ہے، کس کی قبول نہیں ہے۔ آج اللہ نے ہمارے اعمال پر پردہ ڈالا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کس کے قبول ہے کس کی نہیں قبول۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے۔ حبیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ اس میں اخلاص تھا، کبیر کی قربانی قبول نہ ہوئی کیونکہ اس کی نیت صرف عورت کو حاصل کرنا تھی۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں نقشہ کھینچا ہے، وَمَا قُرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا ہم نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ وہ اس کو کہنے لگا قال لأقتلنک، اب میں تمہیں قتل کروں گا، تمہیں مار دوں گا۔ اس نے حسد کیا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ نیک لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قال انما يتقبل الله من المتقين۔ ترجمہ سناؤں گا اور بھی مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا حبیل کہنے لگا تو چاہے مجھے قتل کر دے، میں تجھے قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ نیک لوگوں کی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ایک کا جواب کرا جماعت میں میرے بھولا نہ، ہمارے معاشرے کا ہی جملہ ہے۔ تجھے تو عید کا جواب اچھے سے دوں، تو نے ایک گالی دی ہے 10 دوں گا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کا ایک انداز یہ بھی فرمایا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میرے بندوں سے اگر کوئی جاہل لڑ پڑے اور جاہلوں کا سامنا ہو جائے تو میرے بندے لڑائی نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں قالوا سلاما، او بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، میں تیرے ساتھ لڑائی کے بدلے میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے بندوں کی بات ہے۔ بہرحال
خالق کائنات نے فرمایا، اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور تو بھی مجھے قتل نہ کرو، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ بہرحال اس نے اپنی ضد کو پورا کیا، حبیل کو قتل کر دیا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب الانبیاء میں حدیث نمبر 3336 ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، قبیل نے قتل کیا حبیل کو، دنیا کا پہلا قتل ہوا، اور آج تک جتنے قتل ہو رہے ہیں قبیل کے نامہ اعمال میں ان کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ برائی کی ابتدا جو کرتا ہے پھر برائی ہوتی رہے، اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور جو نیکی کی ابتدا کرتا ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو نیکی کو شروع کرتا ہے اس سے دیکھ کر جو لوگ نیکی کرتے رہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں بنا نیکی کیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منگل والے دن تمام لوگ جانور ذبح کریں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے تیار تھے۔ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، کہیں بیٹے کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے دل موم نہ ہو جائے، دل میں خیال نہ آ جائے اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ آنکھوں پہ پٹی لگائی ہے، پٹی باندھی ہے، خالق کائنات نے نقشہ قرآن مجید میں کھینچا ہے۔ سورہ صافات اور 23واں سپارہ اللہ کریم نے سورہ صافات میں فرمایا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ کتنے پیار سے میں قرآن سناتا ہوں، اللہ کی قسم کہیں پیار سے سنو نا تو آپ کو بھی بڑا ضرور آئے، ذرا بول رہا سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ میرے لیے نہیں آپ نے بولنا، یہ قرآن کے لیے بولنا ہے۔ سبحان اللہ کو داد میں اپنے لیے مانگتا ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ جو سبحان اللہ قرآن سن کر کے کہے گا وہ تو داد قرآن کو دے رہا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، رب کا قرآن آیہ نمبر 103 ہے، سورہ صافات 23واں سپارہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یوں لٹایا ہے، زمین پہ لٹایا ہے اور منہ نیچے فرمایا ہے، الٹا لٹایا، ابھی لٹا کر کے چھری پھیرنے لگے ہیں، چھری پھیرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ، ندا ہوئی، آواز ہوئی، کیا ہوئی؟ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دائیں دیکھا، آواز آئی، اَيَّا إِبْرَاهِيمُ، دائیں بائیں دیکھا تو جنت کا خوبصورت موٹی آنکھوں والا مینڈا کھڑا ہوا ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا یہ جنت میں چرتا ہوا مینڈا تھا جو اللہ نے یہاں بھیجا تھا، جنت کا گھاس چرتا، جنت کی چیزیں کھاتا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ جو ذبح ہوا تھا مینڈا، اس کا سر اگر آپ تاریخ کعبہ پڑھیں، اس کا سر ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کا گھر بنایا تھا اس کی دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے دور تک وہ جو سر تھا وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا رہا۔ آقا کائنات نے بھی نہ اتروایا، آپ نے اس کے اوپر کپڑا ڈلوا دیا،
پھر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا حسن، سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دور تک بھی وہ سر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا۔ پھر جب یزید وقت لعنتی ملعون حکومت میں آیا، سیٹ پہ بیٹھا اور اس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا اور آگ لگائی، یزید نے جب آگ لگائی اس وقت وہ جو سر تھا کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تب وہ جلا تھا۔ طریق کعبہ میں یہ ہر چیز موجود ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو خالق کائنات نے آواز دی ہے، ایا ابراہیم، اے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے دائیں بائیں دیکھا، خالق کائنات نے فرمایا قد صدقت الرؤیا۔ ابراہیم تو نے تو خواب کو سچی کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سَلَامٌ 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 عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ خالق کی کائنات نے فرمایا ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، میں نے تو خواب تمہیں دیا تھا، تم نے سچ کر دیا۔ ہم تو اسی طریقے سے اپنے محبوب بندوں کو بھلا کیا کرتے ہیں، محبوب بندوں کو صلہ دیا کرتے ہیں۔ خالق کائنات خود فرما رہی ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم یہ جو امتحان تھا نا بڑا سخت تھا، یہ تو میرا اللہ بھی سمجھتا تھا۔ 85 سال کی عمر میں بیٹا دیا ہو اور اسے کہا ہو میرے راستے میں قربان کر دو، امتحان تو بہت سخت، اور خالق بھی کہتے ہیں ابراہیم بے شک ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ اور فرمایا وہ امتحان بڑا تھا، وہ فدیناہ بذبح عظیم، اس کا جو صلہ میں نے تمہیں دیا نا، جو ذبیحہ دیا یہ بھی بہت عظیم ہے، یعنی کہ جو جنت سے اللہ نے جانور بھیجا اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ خالق فرماتا ہے میرے ابراہیم وہ فدیناہ بذبح عظیم، جو اس کے بدلے میں تمہیں ذبیحہ دیا ہے نا یہ بھی بہت عظیم ذبیحہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ آخر تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نشانی بنا کر کے رکھا۔ اور اگلی جو بات کہی ہے خالق نے، اللہ کی قسم ایمان والے تڑپ اٹھتے ہیں۔ خالق نے فرمایا ابراہیم جو تو نے کر دیا ہے نا، جو تو نے کر دیا ہے نا، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ یہاں ہر بندہ اللہ کی سلام سنا، اللہ کی سنائیں، اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑھائی، اللہ کی بات کرتا ہے۔ یہاں معاملہ ہی الٹا ہے، اللہ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، اللہ سلامتی بھیج رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا ہم اسی انداز سے اپنے محبوب بندوں کو صلہ دیتے ہیں، ہم ایسے ہی اپنے محبوب بندوں کو صلہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر لوگ، اور بات کرنے کا بڑا میرا دل کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگوں مجھے تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، میں تو تیرے دل کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تیرے دل کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے تیرے پیسے کی، تیرے جانور کے خون کی، تیرے جانور کے گوشت کی بولو ضرورت
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے معاشرے میں انداز ہی بدل گیا، خوبصورت جانور دیکھے تھے۔ اور افسوس کی بات بتاؤں، وہ ہمارے علاقے میں نے دیکھا کہ رات کو ڈول بج رہے تھے، ڈول، میں بڑا پریشان ہوں۔ شادی ہے شاید کسی تو اس بدعت کو ہم شادیوں میں استعمال کرتے ہیں، اس خرافات کو، اس رسم کو بری رسم نہیں ہے۔ میں تو پتہ نہیں شاید کسی کی شادی ہے جو وہ ڈول بجا رہے ہیں، تو میں نے نکل کے دیکھا تو ایک بڑی موٹی تازی موٹی ساری بڑی اونچی گائے، اس کے گلے میں ہار ڈال کے گھنگرو ڈال کے اور اس کے سامنے ڈھول بجا کر کے جا رہے تھے۔ کیوں جا رہے تھے سمجھ تو آپ نہیں۔ میں نے کہا یار یہ کیا کرو؟ کہتا جی دیکھو 2.5 لاکھ کا گاڑا لیا تو محلے میں پتہ چلنا چاہیے اسی گاڑا لیا کر یار دیکھو تو نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیا کیوں ایسا کرا؟ بہرحال وہ اپنی مستی میں تھا، اس نے 2.5 لاکھ لگایا ہوا مستی میں۔ یہ پرسوں کی بات، آج صبح پتہ چلا ہے کہ رات کو صحن میں جہاں مجھے باندھا ہوا تھا باہر سے کوئی آواز آئی ہے ہارن کی کسی گاڑی کی، پانی پڑا ہوا تھا، وہ جانور ڈرا ہے، ڈرنے کی وجہ سے جب وہ ہلا تو اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ مجھے بتاؤ اب وہ قربانی کی قابل رہا؟ کاش اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوتا تو اللہ کریم اس کو صحت دے۔ ڈھول بجا کر کے اس کی تشہیر کی تھی نا، مقصد شہرت لینا تھا، مقصد تشہیر کرنا تھا، مقصد لوگوں کو بتانا تھا 2.5 لاکھ کا میں نے گاڑا لیا۔ اللہ نے کہا تشہیر ہو گئی، مشہوری ہو گئی، اب یہ قربانی کے لیے مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا لِيَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ مجھے تیرے جانور کے سائز کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2.5 لاکھ کا ہو، وہ 250 کا ہو، وہ 2000 کا ہو، وہ 20,000 کا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں اللہ کو ضرورت ہے کہ دل کے اندر موجود تقوی کی ضرورت ہے، تقوی پیدا کر۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، پاٹا پرانا ایسے کہنے انہوں رب دراز دیتے ہیں اپنے لیے تو بڑا بہترین کھانا بریانی چکن والی، اور ہم کہتے ہیں 10 کلو میں 6 کلو چکن ہونا چاہیے، اور جب اللہ کے رستے میں دینی ہو چھوڑنے والے بنا چھڑی آ گیا ہوتا کہ نہیں ایسا؟ اللہ نے تبھی کہا ہے سارا ساتھ جو جب بکرا آپ کھاندے ہو نا جو جو میرے کا یہ تو میرے لیے جو تسا وہ لمبیاں لمبے لمبے بالا والے بکرے رکھے ہوئے نا صدقے لکھے لگایا ہوتا ہے صدقے والے بکرے موجود یہاں سے 10 یہاں، اور یقین کرو اگر ان کو ذبح کرو نا تو اندر اللہ ککڑ کا گوشت بولا نہیں پاتا ہے، وہ جڑا بکرے نکے نکے اور ان کو دیکھنے میں جی نہیں کرتا، کدی گھر وسے نہیں آتا بھی کھانا لیا ایمان نہ دسنا سچی سچی دسنا، کدی اپنے کھان لیے بکرا گھر لیا جی کسی نے لیا ہو کھان کر کے دسے کہ میں اپنے کھان لیے وہ لیا کوئی جب صدقہ دینے کی باری ہے تو مطلب کیا کرتے ہیں اور دریا کے کنارے راوی کے کنارے کھلوتے ہیں شاپیاں لے کے نکیاں نکیاں پتہ نہیں وہ کبوں کا گوشت ہوتا ہے کتے کا گوشت ہوتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں کلیجی پھر ہوتا ہے۔ وہ ایک بار میں ہری پورہ لانا جا رہا تھا، ڈرائیور میرے ساتھ تھا، اور ابھی پہ کھڑا ہو گیا، میں کیا ہوا ہے اجی ذرا صدقہ کر لیے سفر پہ چل رہے، میں نے کی وہ آج ایک شام کی کہانی پا دی رب دا ایک اپنے لیے اسپیشل بکرے 800 روپے والا گوشت تیرا بلی یہ شامتیاں جنہوں دیکھنے جی نہیں کرتا کولن نمو تے بوما تے دوسرا او بے کائنات نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ثواب کو پہنچ سکتا ہے جب وہ خرچ کرتا ہے جو تجھے محبوب ہوتا ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا وقت ختم ہو رہا ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جو تم جانور ذبح کرتے ہو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو جانوروں کے بالوں کے برابر بھی تمہیں ثواب عطا ہوگا۔ فرمایا جانور کھال اور بالوں سمیت تمہارے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔
لوگوں اخلاص سے قربانی کرنا، اپنا پیسہ کہیں ضائع نہ کر دینا. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ ہمارے محلے میں ایک گھر انہوں نے پچھلے سال کی بات ہے بکرا لیا، تو بکرا ان کو بولا بڑا بول رہا. وہ میں نے اپنے گھر والے سے کہا کہ ساتھوں کیوں بکرا ان کا بول رہا ہے، خوراک چاہیے کیا؟ وہ گئی دروازہ کھلا تھا، دیکھا وہ سوئی مار رہے تھے، وہ اس کو سوئی مار رہے تھے. کیوں سمجھیں کیوں مارے؟ ایک پوتا بولے مدد پتا چلے سے مکرا ہے. یہ تو حال میرے بھائی. ولا کی جنال اللہ کو تقوی چاہیے، دل میں جو اللہ کا خوف اور محبت اور پیار ہے وہ اللہ کو چاہیے. تیرے جانور کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تو 20,000 والا نہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ. اور ایک مسئلہ بتا دوں، مسائل کو بیان کرنے سے انشاءاللہ عید والے دن مسائل قربانی کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو ذبح کرنے کے حوالہ سے مزید مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. 7 بجے عید الاضحیٰ ادا کرنی ہے. یہ قصر شاہی جو حال ہے اس میں انشاءاللہ 7 بجے نماز ادا کریں گے، قصر شاہی حال. تو وہ بیان انشاءاللہ 6 بجے 6:15 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو کوشش کریں پورا بیان سنیں تاکہ مسائل آپ کو سمجھ آ سکیں. تو بہرحال جانور جو خریدنا ہے وہ آپ کو میں نے نشانی بتا دی، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور وہ لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور وہ کمزور نہ ہو. ہڈیاں نہ ہو جن میں کہتے ہیں پنجابی، کمزور نہ ہو. پھر آقا کائنات نے فرمایا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو. وہ جانور اللہ کے رسول میں قربان کرنا ہے. اور جانور کے لیے میرے آقا نے فرمایا جو انسان طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، باوجود استطاعت رکھنے کے جانور ذبح نہیں کرتا، آقا نے فرمایا وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے. کتنا سخت حکم ہے. حالانکہ آقا نے فرمایا عیدگاہ کے حوالے سے فرمایا عید نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ جو ہم گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں، کھلی جگہ پہ پڑھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے. آقا نے فرمایا کہ عید نماز میں خطبے کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں ہر انسان کو شامل ہونا چاہیے، حتیٰ کہ وہ خواتین جو ایام مخصوصہ میں ہوں وہ بھی اس دعا میں شریک ہوں. ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ اس دعا میں شمولیت اختیار کرے. مسجد میں تو وہ نہیں آ سکتی، کھلی جگہ پہ جا سکتی ہیں. آقا نے فرمایا وہ بھی آئیں جو ایام مخصوصہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن دعا میں وہ شامل ہوں. لیکن فرمایا یہاں پر جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے. کتنی نفرت کی اس انسان سے جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا. اور یہاں پہ ایک بات کہہ دوں، بعض لوگ بہانے بناتے ہیں، دیکھو جی میں مقروض ہوں، کتنا قرض ہو تو قربانی کرنی چاہیے، کتنی دولت ہو تو قربانی کرنی چاہیے، کتنے پیسے ہونے چاہیے تو قربانی فرض ہو جائے گی، واجب. یہ سب ہیلے بہانے ہیں، سب ڈرامے ہیں قربانی نہ کرنے کے. جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ ایسے سوال نہیں پوچھتا، ایسے سوال نہیں پوچھتا جس نے قربانی سے جان چھڑانی ہوتی ہے. ایک نصیحت بتا دیتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس وقت ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، ابھی استطاعت نہیں ہے، لیکن عید کے بعد پیسے آ جائیں گے، انتظام ہو جائے گا، پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ قرض لے کر کے قربانی. صرف اس کو قربانی کی رخصت ہے، صرف اس کو معافی ہے کہ جو بالکل ہی پور ہے، اس کو پتہ ہے کبھی حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، اس کو پتہ ہے کبھی پیسے آ ہی نہیں سکتے، میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. صرف اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ قربانی نہ کرے. لیکن جو سمجھتا ہے کہ آج نہیں تو اگلے مہینے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پیسے آ جائیں گے، سیلری مل جائے گی، کسی کو دیے ہوئے ہیں واپس مل جائیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض دے کر کے ادائیگی کرے. اگر وہ نہیں کرے گا تو میرے نبی نے فرمایا ہے وہ پھر اپنے گھر میں رہے، میری عیدگاہ میں نہ آئے. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.